گوشہ نشینی اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا یہ کب ہوگا اور کس کے لیے ہے؟ یہ کب ہے اور کس کے لیے ہے؟ ان قیودات کو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی چلو چھوڑو گوشہ نشینی اختیار کر لو. اس امت کی جو اصل ذمہ داری ہے ہر کوشش سے معروفات کو قائم کرنا، ہر کوشش سے منکرات سے روکنا، اگر یہ اس کوشش کو حتی المقدور کر چکے ہوں اور مزید کرنے سے ان کی وجہ سے کسی فساد کا اندیشہ یقینی ہو یا کسی کی ذات کی وجہ سے اختلاف ہو، تب اس کے بعد اس کا نمبر آ سکتا ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کر لے. ورنہ کسی معمولی بات پر اختلاف کر کے میدان چھوڑ دینا اور گوشہ نشینی اختیار کر لینا یہ کہہ کر کہ بھئی گوشہ نشینی بہتر ہے اختلاف سے، یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے. اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کونا سنبھال کر بیٹھ جائے. اس امت کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی پوری کوشش لگا دے کسی منکر کے ختم کرنے اور کسی معروف کو وجود میں لانے کے لیے. یہی سوال کیا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے، امیر المومنین دو کاموں میں سے میرے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ میں الگ تھلگ ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں لگوں، یہ میرے لیے بہتر ہے، یا میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے؟ دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم پر امت کی کسی اجتماعی دینی ذمہ داری تم پر نہیں ہے تو تمہارے لیے الگ تھلگ ہو کر اپنے نفس کی اصلاح میں لگنا بہتر ہے، اور اگر تم پر امت کی کسی اجتماعی دینی کام کی ذمہ داری ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. لوگ ان عزلت کی شرائط اور قیودات کو نہیں جانتے. عزلت کیا ہے؟ گوشہ نشینی کسے کہتے ہیں؟ گوشہ نشینی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی اختلافی مسئلے کے لیے استعمال نہ ہو. اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں کہ آدمی کسی اختلافی مسئلے کے لیے استعمال نہ ہو، اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں. وہی ہم گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم کسی اختلافی مسئلے میں استعمال نہیں ہوں گے، اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں. کہ پھر اپنا انفرادی اعمال، اپنا کام ہم کسی اختلافی مسئلے میں دخل نہیں دیں گے، اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں. یہ گوشہ نشینی بھی جب ہے جب کسی کے اختلاط سے یا ساتھ رہنے سے کسی فساد کا اندیشہ ہو تو، ورنہ اگر کسی کی ذات سے کسی مسئلے میں اصلاح کی امید ہو تو ایسے شخص کو گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ہوگا کہ جب تمہارے ذریعے سے فلاں عمل کی اصلاح ہو سکتی تھی تو تم نے اسے ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کیا. یہ بھی بات ہے. اگر آدمی اللہ کے وعدوں پر جمع رہے اور اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست رکھتے ہوئے اصلاحی کوشش میں لگا رہے تو اللہ رب العزت ہر تنگی میں سے اس کو نکال دیتے ہیں. تو گوشہ نشینی اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانا یہ کب ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گوشہ نشینی بہتر ہے جب یہ آدمی برے لوگوں سے اختلاط نہ چاہتا ہو. برے لوگوں سے اختلاط کرنے سے گوشہ نشینی میں راحت ہے. غلط قسم کے لوگوں سے اختلاط کرنا، ان سے ملنا، غلط قسم کے لوگوں سے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشینی اختیار کر لے. اس شخص کے لیے گوشہ نشینی میں راحت ہے جو اگر باہر نکلے گا تو غلط لوگوں سے ملے گا. اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ گوشہ نشینی اختیار کر لے. فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم اپنے سارے مشاغل میں سے کچھ وقت اللہ کے ساتھ بھی تنہا رہا کرو.
کہ تم اپنے تمام مشاغل میں سے حصہ نکالا کرو اللہ کے ساتھ تنہا رہنے کا۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عجیب بات ہے، سنو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے کچھ لوگوں کے پاس سے جو لوگ ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے تھے کہ جس کو اللہ کے دین کے بارے میں کسی حد پر سزا دی گئی تھی، اللہ کے دین کے بارے میں اس کو کوئی سزا دی گئی تھی، تو وہ جا رہا تھا، سزا اس کو دی گئی تھی، اور لوگ تماشائی جو ہوتے ہیں نا، جنہیں کرنا کرانا تو کچھ نہیں ہے، بس ایسی تماشائی، تو وہ تماشائی لوگ اس آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اور میں نے دیکھ کے فرمایا کہ ان پیچھے چلنے والوں کو کبھی کوئی خیر نصیب نہ ہو، کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں جو کسی شر کے وقت نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں ملتے ہی نہیں، کہاں رہتے ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں جو کسی شر کے وقت نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں دکھلائی نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے۔ یہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جس کو اللہ کے دین کے بارے میں کوئی حد لگائی گئی تھی، تو فرمایا لا مرحبا بهذه الوجوه، کہ ان چہروں کو کبھی خوشی نصیب نہ ہو۔ لا ترى الا في الشر، کہ جو کسی شر کے موقع پر ہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کسی خیر کے کام میں دکھائی نہیں دیتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں تو اپنے گھر کو لازم پکڑ لے کہ تجھے تیرا گھر کافی ہو، اور فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو تھام لے اور اپنے گناہوں پر رویا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبیدہ کو 3 وصیتیں کی۔ فرمایا اے بیٹے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر پہ لازم پکڑ لیجو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔